بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آج یہ 7واں درس ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، امی جان صبح سے دوپہر ہو گئی ہے لیکن بھائی ڈمرا نظر نہیں آئے، آخر وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا تمہارے دم کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اونٹ دیے ہے، ڈمرا انہیں چرانے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان میں تو ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ کر گھر میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، جبکہ میرا بھائی ڈمرا صحراؤں کی کڑکتی دھوپ میں اونٹ چراتا ہے۔ امی جان یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، بیٹا ڈمرا تو صحراؤں اور چٹانوں کا پالا ہے، جبکہ تم ایک عالی مرتبہ خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہیں کسی حاسد کی نظر نہ لگ جائے یا کوئی تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان جس کا نگہبان اللہ ہو اس سے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امی جان اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ میں نے کہا، بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا، یہی کہ مجھے بھی ڈمرا کے ساتھ جانے دیا کرے، میں نرمی اور سختی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں آپ کی خواہش ٹھکرا نہ سکی اور اجازت دے دی۔ دوسرے دن صبح میں نے آپ کو نہلا کر خوبصورت لباس پہنایا، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا کر تیل ڈالا اور آپ کو عصا دے کر ڈمرا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وادی میں درختوں کی اونٹوں کے ساتھ آپ یوں لگ رہے تھے جیسے مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ بنو سعد نے یہ دیکھ کر مجھ سے کہا، حلیمہ انہیں گھر میں رکھا کرو تو اچھا ہے، ان کا گھر سے نکلنا مناسب نہیں۔ میں نے کہا، میں کب چاہتی ہوں لیکن کیا کروں، ان کی خواہش کے آگے مجبوراً سر جھکانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، حلیمہ جب وہ اونٹ چرانے جایا کرے تو ان کے پیچھے تم بھی چلی جایا کرو۔ میں نے ان کے مشورہ کو تسلیم کیا۔ ایک دن دونوں بھائی وادی میں اونٹ چرانے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چل نکلی۔ میرے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں نے دور سے ان کے مکھڑے سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھی۔ محبت و شفقت سے مجبور ہو کر میں ان کے پاس چلی گئی۔ سلام کے بعد آپ سے پوچھا، بیٹا ڈمرا کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، الحمدللہ اونٹ چرانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ پھر میں نے ڈمرا سے پوچھا، ڈمرا تم بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کیسا گزرتا ہے؟
زمرہ نے کہا عجیب و غریب باتیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا عجیب و غریب باتیں کیا ہے؟ زمرہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھر ان کو سلام کہتے ہیں، درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں، اور اونٹ ان کی ہر بات مانتے ہیں، اگر کہیں ٹھہرو تو اونٹ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر کہیں چلو تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ زمرہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا امی جان ایک عجیب تر بات سنیے۔ ہم ایک ایسی وادی کے پاس آئے جس میں گھنے درخت تھے۔ ہم نے چاہا کہ وادی سے اونٹوں کے لیے چارہ لے لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم نے اونٹوں کو کیوں روک لیا ہے؟ میں نے کہا اس وادی میں درندے رہتے ہیں، حتیٰ کہ شیر بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ گھنے درختوں میں داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے چلتا گیا۔ اچانک گھنے درختوں کی اونٹ سے شیر نکل آیا، جسے دیکھتے ہی اونٹ ڈر کر بھاگ گئے۔ شیر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ انہوں نے شیر کو کان سے پکڑ کر کچھ کہا تو شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد اونٹ بھی واپس آ گئے۔ اونٹ جب شیر سے ڈر کر بھاگے تھے تو ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس نے ان کے آگے ٹانگ پھیلا دی۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اونٹ کی ٹانگ درست ہو گئی۔ زمرہ کی باتیں سن کر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول زمرہ کے ساتھ اونٹ چرانے گئے۔ ظہر کا وقت ہوا تو قبیلہ میں شور مچ گیا۔ میں گھبرا کر خیمہ سے باہر نکلی تو دیکھا کہ زمرہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا امی جان جلدی آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی قبیلہ کے لوگ تلواریں لے کر خیموں سے باہر نکلے۔ عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حارث بھی وادی کی طرف بھاگ نکلے، وہ زور زور سے چلا رہے تھے افسوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب الوطنی میں مارے گئے۔ میں سب کے آگے آگے روتی چلاتی بھاگ رہی تھی۔ ہم اونٹوں کے پاس پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر ان پر گر پڑی، ان کی پیشانی کو چوما اور سینہ سے لگا کر کہا بیٹا کیا بات ہو گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امی جان زمرہ کے پاس بیٹھ کر کھجوریں کھا رہا تھا کہ دو اجنبی آئے، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے لٹا دیا اور ایک چمکدار چھری نکالی اور میرا شکم سینہ تک چاک کر دیا۔ پھر اس نے میری آنتڑیاں اور دل نکالا، وہ میرے دل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، میرے دل سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا اور کہا یہ وہ خانہ ہے جس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جس میں نکرانی پانی تھا، اس نے دل کو دھو کر میرے پہلو میں رکھ دیا، پھر اس نے ایک مہر نکالی اور میرے دل پر لگا دی، میرا شکم بالکل پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کا 10 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کرو۔ وزن ہوا تو میں بھاری نکلا،
پھر اس نے کہا 100 آدمیوں کے مقابلے میں تولو، میں پھر بھی بھاری رہا۔ تو دوسرے نے کہا ایک پلڑے میں ساری امت ڈال دو، پھر بھی یہی بھاری رہیں گے۔ پھر وہ دونوں کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو انعامات ہونے والے ہیں ان کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبیلہ والے آپ کی باتیں سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اگلے دن حارث نے مجھ سے کہا حلیمہ جلدی کرو اور انہیں لواحقین کے سپرد کر آؤ، کہیں ہم کسی آزمائش نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔